جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی دعاؤں سے، کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ بہت شکر، بہت کرم۔ مجھے دیکھے کمنٹس دیکھے میں نے شراز بھائی لوگوں کے، اور پڑھے میسیجز بھی پڑھے۔ بہت زیادہ پسند کی گئی ایپیسوڈ آپ کی ہمیشہ کی طرح، لیکن اس کو کچھ زیادہ ہی پسند کیا گیا، کیونکہ پتہ نہیں لوگ شاید مزہ آتا ہے جب ان کو ڈر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو صحیح سلامت پاتے ہیں۔ ہماری انجوائے بھی یہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے ساتھ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم شوٹ ختم ہوتی ہے نا، کچھ دیر ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے، ایک سناٹا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی نا ایک اپنے خیال میں گم ہوتا ہے۔ اور جہاں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد میں کوئی کلام لگا دوں، ذرا ماحول بدلے، پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک زوردار کہا لگتا ہے اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جی پھر بچ گئے، کہاں سے آئے، کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور اس ایپیسوڈ میں نے تو سنبھال کے رکھی ہوئی آپ کے لیے ویڈیو، کہ وہ جو 15-20 منٹ کا جو گیپ ہوتا ہے نا شوٹ کے بعد، وہ میں نے سہیل بھائی کو نہیں لینے دیا۔ اچھا، وہ گاڑی میں بیٹھے اور میں نے یہاں سے موبائل آن کر لیا، میں نے کہا سہیل بھائی بتائیں کیا ہوا ہے۔ ان کے جو تاثرات اس وقت نکلے ہیں وہ میں نے آپ کو کچھ جھلک دکھا دیتے ہیں، اس کی شراز بھائی ہے ایپیسوڈ میں نا۔ اچھا صحیح، میں چاہوں گا دیکھیں۔ بہرحال اپنی نوعیت کی عجب ہی اور انوکھی جگہ تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مطلب کوئی جگہ ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں، بس آپ نے کہا کہ آ جاؤ، ہم حاضر ہو گئے۔ اور ویسے آپ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار یہ جگہ ہے اور یہاں سے یہ ویڈیو آئی ہے اور یہ اسٹوریز ہیں، وہاں پر یہ کچھ ہوا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں مخصوص جو مارک کرنے کے بعد رات کو ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن اس بار تو آپ نے بالکل اندھیرے میں رکھا اور اچانک وہاں پہنچ گئے، اور آپ نے پھر نہ اسٹوری پہ بات کی۔ ابھی بھی آپ نے بہت ساری باتیں ہیں جو میرے خیال سے مجھے نہیں بتا رہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا آپ سے، کچھ ایسی بات کہہ دی کہ نہیں بتانا کسی اور کو۔ اصل میں ہم نے بہت قریب محسوس کیا اس مخلوق کو اپنے۔ یقین جانیں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ یار کوئی ہے آس پاس، ایک تو شک ہوتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور ایک آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے آس پاس کوئی ہے، وہ میری بات کو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور کچھ حد تک جواب بھی دے رہا ہے۔ مجھ سے کوارڈینیشن میں ہے وہ، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا۔ وہ فیل، وہ محسوس، میں آپ کو شاید تاثرات سے آپ کو محسوس ہو جگہ پہ۔ ہمارے ایکس باس کرم اللہ صاحب کہتے ہیں لگ پتہ گیا نا، لگ پتہ گیا، تو یہاں لگ پتہ گیا۔ مجھے شروع میں ڈاؤٹ ہوا تھا جب ہم نے یہ جگہ دیکھی تھی، ایک جگہ بتا رہی ہوتی ہے نا اپنا آپ، تو تھا مجھے کچھ کہ یار کچھ ہوگا یہاں جو ہے نا کچھ ملنا ہے، پر ڈر بھی تھا۔ جیسے سہیل بھائی نے بڑے عرصے بعد مجھے کہا کہ یار کہاں لے آئے، صحیح، اور یہ کیا جگہ ہے، وہ آپ کو فیل آ جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ویڈیو کا ٹائٹل بھی دیا تھا اس سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، وہی کیا ایسی جگہ ہے، جی کیا ایسی جگہ دیکھی ہے۔ بالکل، کچھ دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ہمارے شراز بھائی نے اس کو آپ کے لیے کیا ہے کہ جی آپ تسلی سے دیکھیں اس کو۔ یہ ہوا جی وہاں پر، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یار بہت واضح ایویڈنس تھا، بالکل ہی پیرانارمل ایکٹیویٹی کا۔ ابھی پھر مجھے ایک جھٹکا لگا، مجھے یاد آ گیا، اسی ماحول میں چلے گئے نا، سانس رک گئی تھی۔ آپ نے نوٹ کیا کہ بولتے بولتے چپ ہو گئے تھے۔ وہ ایک سنا ہوتا ہے نا کہ جی آپ سے بولا نہیں جاتا، یہاں بولتے بولتے ایک چپ لگ گئی تھی جو آپ نے محسوس بھی کی۔ ایسا ہمارے ساتھ بہت پہلے ہوا تھا، لیکن شراز بھی اس وقت میں کمرے میں اکیلا تھا اور بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ہم نے کیمرہ پلیس کیا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ ای ایم ایف پہلے بجا کہ جیسے کوئی آ گیا، اسی وقت وہ میرے ساتھ بیڈ دبا تھا، صحیح، بہت پہلے۔ جی، لیکن میں اس وقت اکیلا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، کیمرہ پلیس تھا، یہاں ہم سب تھے، صحیح، لائٹس آن تھیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بار ہوا
مجھے جھٹکا لگا. اب میں اور سہیل بھائی کنفرم کر رہے ہیں آپس پہ کہ یار یہ کوئی دبا ہے, مطلب لگا ایسا کہ کچھ ہوا ہے ادھر. اسی وقت وہ دوبارہ ہوا. اس کے بعد ہم بس نکل گئے وہاں سے چپ کر کے. جسم میں تو ایک سردی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. ارے کن کریں, وہاں بولا نہیں گیا. میں باہر آ کے مجھے یاد ہے, بلکہ آپ پورا سین دیکھیں, مجھے خود پہ بھی ہنسی آ رہی ہے, لیکن پورا سین دیکھیں ہوا کیا یہ دیکھے گا. میں اچھا ہم ابھی کمرے میں آئے ہیں, مجھے لگا یہ جو روم نمبر 2 تھا نا, لاسٹ روم, تو آپ پہلے اس کو نوٹیفائی کر رہے تھے نا اس میں کچھ ہے. شاہد بھائی ادھر جانا بھی آسان نہیں ہوا ہمارے لیے. میں کلیئر کر دوں آپ کو, ہم سپورٹس ہال میں چلے گئے تھے, ہم پہلے والے کمرے میں چلے گئے تھے جہاں وہ سب لٹکا ہوا تھا. یہاں جیسی جب ہم نے جانے کی کوشش کی نا, ہمیں روکا گیا لٹرلی, ہمیں وارننگز ملی. جیسے مجھے یاد ہے میں نے دروازہ کھولا تھا اور وہ دروازہ کوئی بند ہوا تھا, وہ اچانک ہی سارے بند ہو گئے تھے. یقین کریں اللہ یاد آ گئے تھے, بالکل آواز بڑی خوفناک تھی, رب یاد آ گئے تھے اس وقت. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر بند ہوا, جیسے اندر جو ہو نا وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا کہ خبردار ادھر مت آؤ. صحیح. تو بڑی ہمت کر کے دوبارہ اجازت لے کے بات چیت کر کے نا بار بار, مجھے لگ رہا تھا جو روم نمبر 2 ہے بیسیکلی یہ ہے ان کا ایک گڑھ جسے کہتے ہیں نا, جو مسکن اس مخلوق کا. اب یہاں ہم گئے ہیں اور یہاں چھپکلیاں بہت تھی جی, بہت چھپکلیاں تھی. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں وہ بیڈ پہلے سے الگ طریقے سے دبا ہوا تھا نا, وہ ایسا ہوتا نہیں. یہ دیکھیں شراز بھائی, یہ دیکھا آپ نے, میں دوبارہ دکھاؤں آپ کو, میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ دیکھیے گا اس پر تو فوکس بھی نہیں ہے, یہ پورا بیڈ دبا ہوا, یہاں دیکھیے گا ایسا ہوتا نہیں یار. ابھی ڈاؤٹ ہے, ابھی ڈاؤٹ ہے. اب ہم اس کو دوبارہ سہیل بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ دبا نا, یہ دیکھیں یار, یہ دیکھیں ہم چپ, بالکل بولتی بند, ادھر بولتی بند ہماری, ہم بالکل چپ کر کے نکل گئے وہاں سے. یہ مطلب ابھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے نا بیڈ پہ کوئی مخلوق موجود ہے, وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ اس کی جہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو وہ جگہ نظر آ رہی ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. اب جب آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں, تو وہ پتہ نہیں ہلتا ہے یا بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے, وہ دبتی ہے جگہ, دبتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چیز پہ بیٹھی ہے یا دبی ہے یا موجود ہے. جی جی, کچھ پریس ہوتا ہے نا. صحیح. اور نو ڈاؤٹ میں نے سنا ہے کہ جی وزن بہت ہوتا ہے اس مخلوق کا, کیونکہ جب ہم نے آوازیں سنی ہے نا چھتوں پہ کہیں, تو لگا ایسے جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو, دھڑم بھاری چیز, تو وزن لگتا ہے بہت زیادہ ہے. اچھا اس کو ہم کنفرم کر رہے ہیں. سہیل بھائی نے ڈاؤٹ پیدا ہوا ان کو کہ یار مجھے لگا یہ دبا ہے نا, وہ دوبارہ دبتا ہے ہمارے سامنے, کہ مطلب اور بولو اور کس طرح ظاہر کریں تمہیں ہم. اس کے بعد پھر جو سانس اوپر کی اوپر ایک روکی اور ہم چپ کر کے باہر نکل گئے وہاں سے. اور میں نے کرم سے آپ کی دعاؤں سے بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا ہمارا اس پروگرام کے آخر میں, خود بخود ہی قدرتی طور پہ, کہ یہ تو کیا ہمیں کچھ اور بھی ایسا ریکارڈ ہوا شراز بھائی, جس کے بعد میں خود کہہ گیا یہ کہ یار اب یہاں پر رکنا مناسب نہیں. صحیح. یہ تو آپ نے بھی پارٹ 1 دیکھا ہے نا, پارٹ 2 انشاءاللہ اتوار شام 7 بجے دیکھ سکیں گے, نہیں تو جمعرات رات 11 بجے دیکھ سکیں گے. اس میں جو ہوا اس کے بعد میں نے کہا سہیل بھائی سے کہ بھائی جان چلیں. صحیح. اور انہوں نے بھی چپ کر کے بغیر کوئی بات کی, کیونکہ اس مخلوق نے آپ کی بات رکھ لی یار, اس نے مان لی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کر سکتے ہیں. صحیح. اس نے ایک تو اپنی موجودگی محسوس کرائی نا, بیٹ پہ ہو گئی ایک تو پوری, بھائی آگے اس نے خود کو ظاہر کیا ہے یار. ہاں ماشاءاللہ, وہ یاد ہے آپ کو؟ جی جی, وہ تو خود ظاہر کیا. اور یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میں ہوں. اچھا. جو ریکارڈنگ میں آئی نا چیز, میرا جو گیٹ اپ ہے نا آئیڈینٹیکل, سیم ویسے ہی گیٹ اپ تھا. اچھا. تو مجھے تو ایسا لگا جیسے میں بن کر آ گئے ہیں سامنے. صحیح. ہمزاد ہو گیا آپ کے, کہ اور بولو, میں کھڑا ہوں دروازے پہ, میں دیکھ کہیں اور رہا ہوں ان کو, ریکارڈ کہیں اور کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ میں ہی ہوں. اچھا.
یہ آپ کے وہاں کے وہ ہیں ایکسپریشن ہے سارے. میرا آپ گیٹ اپ آپ نے دیکھا ہے نا, یہ گیٹ اپ میرا, ادھر بھی گیٹ اپ دیکھ لیجیے گا, ان کا بھی گیٹ اپ دیکھ لیجیے گا. ابھی ہماری مجبوری ہے, ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. صحیح. لیکن جیسے آپ کو یہ پسند آیا ہے نا, جیسے آپ کی یہ جو آپ نے اتنا ویٹ کیا اتوار سے لے کے جمعرات تک آپ نے ویٹ کیا, لیکن صبر دا پھل میٹھا انشاءاللہ. ٹھیک, تو جیسے آپ کا یہ ویٹ رائے گا نہیں گیا انشاءاللہ وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا. دیکھیں ایسی جگہوں کو دیکھ کر نا دل سے تو آواز آتی ہے کہ پاگل ہو, کیوں جانا ہے. ایک بات ہے, لیکن ایک عرصہ ہو گیا اور مجھے ایک چیز تو یقین ہو گئی کہ میں نے بس جانا ہے, آگے سب خود بخود ہونا ہے. ایک شکر کرم یہ ہے کہ اپنی لمٹس پتہ ہیں, اپنی لمٹس نہیں بھولنی, ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا. صحیح. جو ایک انسان کی ایک لمٹ ہے نا, اس کو کراس نہیں کرنا, انسان ہی رہنا ہے. اس مخلوق سے مقابلہ نہیں کرنا, اس کو چیلنج نہیں کرنا, غصہ نہیں دلانا, اٹیچمنٹ لیکن نہیں آنا بیسکلی نا, تاکہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے پہ آمادہ نہ ہونا. وہ پھر میں نے دیکھا ہے نا شراز بھی, وہ کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ دیکھیں کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. یہ بیٹ جو آپ نے دکھایا ہے وہ جو بیٹ ہے وہ مجھے اسپرنگ کا نہیں لگا, فوم کا لگا. جی اور اسپرنگ کا تو یہ ہوتا ہے چلو اسپرنگ ٹوٹ گیا ہو, دب گیا ہو, بالکل بڑا اچھا پوائنٹ, اللہ خوش رکھے, بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. ایک تو چارپائی ہوتی ہے چلو سمجھ آتا ہے, ایک اسپرنگ میٹرس ہوتا ہے جی, اس کے اوپر چلو کوئی اسپرنگ تھا وہ پھنسا ہوا تھا کہیں وہ نکل, یہ بالکل ایک ہوتا ہے نا شراز بھی, درست بات ہے کہ یار اسپرنگ میٹرس ہوتا ہے, کہیں اسپرنگ کوئی پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کا جی, آپ کی زور کی آواز سے یا ٹکر لگنے سے وہ اسپرنگ لوز ہوتا ہے, وہ بیٹ اٹھ جاتا ہے. یار وہ تو تھا ہی گدا. ہاں گدا تو اسپرنگ ہی نہیں ہے, فارم, ٹینشن بھی نہیں ہے اس میں, کوئی اسپرنگ میں ٹینشن آ جاتی ہے وہ ریلیز ہو گئی ہو. اور اب ٹائمنگ دیکھیں نا, ایک بار نہیں شراز بھائی, 2 بار. اور جب ہمیں کچھ مطلب ہم کہہ رہے ہیں جیسے وہ کوئی ہماری بات مان رہے ہیں یا ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ اور تمہیں میں کیسے ظاہر کروں خود کو. دیکھیں ظاہر تو شراز بھائی جب ہم باہر کھڑے ہوئے تھے نا اس جگہ کے, ہمیں تبھی ایک وہ اتنی بڑی چمگادڑ جو ہے نا چوکیداری کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اسی جگہ پہ. بہت عجیب سین تھا وہ تو یار, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو بہت عجیب سین تھا کہ وہ کس طرح سے اتنی لو فلائٹ کر رہی ہے, آپ دیکھیں. اور وہ اصل میں آپ لوگ نئے تھے, آپ لوگوں کی نگرانی کرنے تو نہیں آئی تھی. میں وہی تو زیادہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں, یہ نشانیاں ہوتی ہیں. جیسے اب یہاں پر دیکھیں نشانی وہ ہوتی ہے جو نارمل نہ ہو, یا جسے عقل جو ہے نا تسلیم نہ کر پائے. یار یہاں اس ایریے میں اس سائز کی چمگادڑیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ملتی بھی ہیں, یہ چمگادڑیں اس ایریے میں نہیں ہوتی ہیں شراز بھائی. سکھر میں, خیرپور میں, کھجوروں کے درخت پہ بہت ہوتی ہیں. وہ یہاں پر شروع میں ہم یہ گئی آپ کو یہ دیکھیں, یہ جا رہی ہے, یہ دیکھیں, یہ کوا کبوتر جیسا جو ہے نا, میں فریم دکھاتا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں آئی, یہ رہی, یہ جا رہی ہے دیکھیں. اور اس کی فلائٹ سے پتہ چل رہا ہے جیسے چمگادڑ کی جو فلائٹ ہوتی ہے, حالانکہ آپ رننگ میں دیکھیں تو چلتا ہے کوئی کوا یا کوئی کبوتر اس طرح کی چیز ہے. اچھا اتنی زمین سے تو اتنی لو فلائٹ تو کرتی بھی نہیں ہے بالکل ارتھ کے ساتھ نا, یہ اوپر ہی اوپر نکل جاتی ہیں چھتوں پہ. اتنی دفعہ کیپٹن کو سر, اتنی نیچے اتنی اسٹریٹ فلائٹ نہیں ہوتی اس کی, وہ تو آتی جاتی ہوگی. اب یہ دروازہ ہے سامنے, اور یہی مستقل میں ان سے بات کر رہا تھا. یہ انٹرنس اس کی کیا کہتے ہیں آپ, اسی سے اندر کہتے ہیں. یہ سب چھوٹا گیٹ ہے, یہ اس کی جگہ جانے کی. میں ان سے بات کر رہا ہوں مستقل, مجھے میں پیچھے ہی دیکھی جا رہا ہوں نا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ان سے بات کرتے ہوئے باقاعدہ پیچھے ہی دیکھی جا رہا ہوں, کیونکہ وہ میرے سامنے ایسے ایسے گھومی جا رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, مت آؤ اندر, یہ لو نشانی. اچھا مجھے یہ بڑی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, جیسے میں جب فوٹیج وغیرہ دیکھتا ہوں, کیونکہ آپ کسی بہت سے جیسے آپ کسی سے کچھ ان سے آپ ایکٹنگ تو نہیں کرا سکتے نا, تو نیچرل چیزیں ہیں نا, جیسے بلی کے بیہیویئر ہوتے ہیں, ڈاگ سے بیہیویئر ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے کنٹرول میں تھوڑی ہوتی ہیں. یہ تو جب نیچرل ایسی جگہ پہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ملتی ہیں نا, تو یہ بہت سالڈ ایویڈنس ہوتے ہیں. یہی تو ہے کہ ہمیں جانور بہت کچھ بتا جاتے ہیں آوازوں سے, اپنی حرکات سے. میں وہی تو کہتا آیا ہوں کہ ان 12 سالوں میں 13 سالوں میں جانوروں نے وہ حرکات کی جو وہ نارملی کرتے نہیں. صحیح بات ہے, یہ نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ کالے رنگ کا رات میں ایک اتنا بڑا چمگادڑ جو ہے نا اس گیٹ کے یہاں پہ گھومے جا رہا تھا. میں جانے سے پہلے ہی بتا رہا تھا. ابھی ان سے بات کرتے ہوئے ہی ہمیں کئی آوازیں آئی. میں آپ کو آوازیں سناتا ہوں. یہ جی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ دیکھیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو, اور یہ یہاں ادھر اسی ایریے گیا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں,
یہ دیکھیں شراز بھائی، یوں گئی، ابھی آئے گی یہاں سے یہ گئی، یہ دیکھیں سائز دیکھ رہے ہیں اس کا آپ، یہ نیچے نیچے ٹریول ہے، اور یہ دیکھیں. تو بیچارے کہہ رہے تھے بھائی ادھر تو بہت خطرناک جگہ ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ مخلوق ہے کیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. مطلب ایک بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ہماری سمجھ سوچ سے بالا ہے وہ جو بھی ہے. اچھا ایک عجیب سی چیز اور تھی، بلی کے پاؤں کے نشان ملتے رہتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں. یہ ان کے سپورٹس روم کے اندر وہ ہینڈ فٹ بال تھی، پٹی گیم، جی پٹی گیم. یہاں پرابلم یہ تھی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. کوئی ایک عرصے سے آیا نہیں، ایک عرصے سے کوئی نہیں آیا، ٹھیک صحیح. یہ شراز بھائی بلی کے پنجوں کے نشان، ٹھیک، یہ انسانی انگلیوں کے نشان. اچھا، یہ انسانی انگلیوں کے نشان، تین یہ تین انگلیاں، یہ انگلیاں، یہ ہاتھ پاؤں کا نشان، اور 7 بلی کے پاؤں کے نشان. اچھا فٹ بال گیم اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو جالے لگے ہوئے اس میں، صحیح، کوئی نہیں جس نے کسی نے کھیلنا تو دور کی بات، اس راڈ کو پکڑا بھی نہیں ہوگا، صحیح. یہاں اگر آج سے 5-10 سال پہلے کسی کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان ہوتے تو اب تک اس پہ مٹی آ چکی ہوتی. گیم کسی نے کھیلا نہیں، کوئی اس جگہ آیا نہیں، تو یہ نشان کہاں سے آئے؟ بلی پہ میں چلو نہیں کہتا، بلی جانور ہے، حالانکہ جگہ اس کی بھی نہیں تھی آنے کی، لیکن چلو جی ہم نہیں جانتے، اس کو اتنی سی جگہ چاہیے ہوتی، آ گئی. یہ 7 انگلیوں کے نشان کہاں سے؟ 3 انگلیوں کے نشان نوکیلے. کیا بلی کسی چیز میں ٹرانسفارم ہوئی ہے یا کوئی چیز بلی میں ٹرانسفارم ہوئی ہے؟ دونوں پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنے قریب ہی ہیں کہ دیکھیں، اور دونوں کی ایج جو ہے بننے کی وہ تقریباً سملرٹی ہے، جتنے ڈل وہ ہیں جو اتنے ڈل وہ ہیں. جی پی کے اسٹوڈیو بنوا رہے ہیں آپ ہمارے لیے شراز بھائی؟ یہ کہاں بھی کام ہو رہا ہے. اچھا یہ نئی انویسٹمنٹ ہے. انشاءاللہ بالکل کریں گے. ایک بار میں چاہوں گا یہ دیکھیے گا جو ہوا ہے. اب یہ ہوگا کہ آپ کو ویک میں 2 ایپیسوڈ جلدی مل جائیں گے، جیسے سنڈے کو نہیں ملی تو تھرسڈے کو، فرائیڈے کو جلدی، تھرسڈے اور سنڈے کو. سوچ نہیں سکتے تھے ایسا ہوتا نہیں یار. شراز بھائی یار لگ نہیں رہا کوئی بیٹھا ہے آگے. یار وہ پریشر دیکھیں نا کتنا پریشر سے نیچے گیا. اس جگہ کو دیکھیں گا، میں سلو کر کے چلاتا ہوں. یہ دیکھیں شراز بھائی، اور کون سی جگہ پریس ہو رہی ہے جو آلریڈی پریس تھی. ہاں پریس ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا، یہ لمبائی میں پریس تھی، تو آپ دیکھیں نا یہ گدا یہاں صحیح ہے، یہ دیکھیں یہاں صحیح ہے، اور یہ ادھر صحیح ہے، تو ادھر جو صحیح ہے یہ آپ کا، اور یہ لمبائی میں تو کیا اس کی جو چیز ہے اس کی ہیبت کیا لمبائی میں ہے، یہ سارے پریس کیا ہوا ہے نا. وہاں تو ایک آئیڈینٹیکل اس وقت تھوڑا سا ہوا ہے جی، لیکن یہ دیکھیں نا وہ پورا بھی تو وہ پریس ہوا. ایسا ہوتا ہے کیا یار؟ فارم ہے، بہت پرانا فارم ہے، وہ بیچ میں سے دب جائے. یار خود بخود تو نہیں دبتا، کیونکہ جب تک کوئی بیٹھے گا نہیں تو وہ آؤٹ آف آرڈر کیسے ہوگا؟ یا تو بہت عرصے تک کوئی بھاری چیز اس پہ رکھی گئی ہو، ہم گئے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا اس کے اوپر، یہ تو ہمیں ایسے کا ایسا ہی ملا. اگر رکھی ہوئی ہوتی کوئی چیز تو پھر دھول مٹی نہیں ہوتی اس پہ. ہاں مطلب ہر جگہ دیکھیں پراپر، یہ جگہ صاف ہوتی، اور یا تو پھر اتنی پرانی نہیں ہوئی ہوتی، اس پہ ڈسٹ کا افیکٹ نہیں ہوتے، ایئر کا افیکٹ نہیں ہوتے. یہ تو ایسے ہی لگ رہا تھا نا جیسے کوئی روز استعمال کرتا ہے اسی جگہ کو. یہ گزر گاہ تو نہیں ہے یہاں سے. ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں شراز بھائی، یہ سامنے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ دروازہ، یہ کھڑکی سامنے. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں. تو ایک پاسبلٹی مجھے یہ ہے کہ کسی کا آنا جانا جو ہے نا، اب وہ بار بار یہیں سے آنا جانا تو میرے خیال سے یہ پریس ہو گئی، کیونکہ ٹھیک ایگزیکٹ یہ دروازہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ بیڈ کی لائن ہے، اور یہ سامنے کھڑکی ہے جس کے پیچھے ان کا بہت زیادہ وہ ٹراسپسنگ. یہ بھی تھوڑا سا ورکنگ ہو لگ رہا ہے کل ہی تیار کروا لیں گے آپ، جتنا تیزی میں کام کروا رہے ہیں. بہرحال معذرت جی، تھوڑا سا اسٹوڈیو میں کام ہو رہے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ. ہمارا نہیں ہے، ہمارا بھی جلد ہوگا انشاءاللہ. ہمارا نہیں ہے. تو یہ ایک گزرگاہ جو ہے نا، پیچھے میں نے دیکھا ہے ڈے شاٹ میں ہے وہ جگہ، وہ پورا ویران ہے، جنگل.
میں دکھاؤں آپ کو؟ ہاں وہ دکھانی چاہیے نا پبلک کو، کیونکہ آپ آنکھوں سے دیکھ کے آئیں تو پبلک کو اور زیادہ اویئر ہو جائے گی نا. دکھا بلکہ پہلے تو مجھے بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. بالکل دکھا، ابھی دکھا. یہ کھڑکی ہے شراز بھائی، یہ دن میں آپ دیکھ لیں. ہاں وہ جو کھڑکی پیچھے جی یہ وہ بیچ والا کمرہ جو برا حال تھا جس کا. یہ آگے اسپورٹس روم، یہ آپ کا اسپورٹس. یہ پیچھے دیکھ لیں آپ جنگل. اور اصل میں یہ کھڑکی یہ والی ہے جو میرے رائٹ سائڈ پہ تھی، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کے میں بیڈ کی طرف جا رہا تھا. صحیح. اور یہ بیڈ کے پیچھے یہ جو کھلی ہوئی کھڑکی، یہ کھڑکی پیچھے آپ دیکھ لیں سارا یہ اوپن درخت سے پتہ چلا بالکل ویرانہ ہے، جنگل ہے. یہ مطلب کائنڈ آف یہاں جھولے وولے بہت ہیں ویسے. ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلے گراؤنڈ ٹائپ ہو ان کا، وہ یہاں سے آئیں یہاں جائیں. میں تو کہوں بہت بڑی جگہ تھی، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہیں جانے کا. یہ 2-3 جھولے تھے، آگے وہ سوئنگ بھی تھا. تو یہ بچے ہوں ان کے، شاید یہ اس وقت شاید وہ گھر میں انٹری دے رہے ہوں، کھیل کود کی جا رہے ہوں، آپ اندر ہوں. اتنے عرصے تک اگر کہیں مخلوق رہ جائے نا تو وہ اکیلی نہیں ہوتی. پھر یہاں تو کنبہ ہوگا نا، خاندان ہوگا. بھائی خاندان تو کیا قبیلہ ہوگا پورا. اگر اتنے عرصے تک آپ کسی مخلوق کو وہاں وہ بس جائے تو وہ اکیلی نہیں رہتی. پھر میرے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی اتنے لمبے پیریڈ سے کوئی تنہا مخلوق نہیں دیکھی. جب بھی سنا محسوس ہوا یہی کہ جیسے کوئی خاندان پورا بس گیا ہو، ایک سے زائد ہوں. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ ساتھ ہی سارے جھولے پیچھے اوپن تھا. گزرگاہ ہم صحیح پہنچے ہیں ویسے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکشن دیکھیں نا، ہاں صحیح ہے، مجھے وہی ڈائریکشن ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی گزرگاہیں ہوتی ہیں. ویسے یہ مخصوص راستے ہوتے ہیں. اگر آپ گزرگاہوں کے درمیان مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں نے شاید پہلے سنایا تھا، وہ جو میرے دوست کو تھپڑ پڑا تھا اسکول میں. نہیں شاید نہیں بتایا آپ جو ہے نا، بتایا بھی ہوگا تو آپ یہی کہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جیسے یہ گزرگاہ ہے نا، اچھا کھڑکی، یہ بیڈ، پیچھے دروازہ. ہاں میرے اسکول میں دوست جی عدنان واحد نام لے کے بتا رہا ہوں. جی مجھے یاد اجازت نہیں چاہیے. نہیں وہ دوست ہے میرا، اجازت ماروں گا اس کو اگر مجھے منع. عدنان واحد جی میرے اسکول میں میرے دوست، کلاس فیلو. وہ آئے ایک دن تو پتا چلا جی ان کے یہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ نشان. اچھا ہاں. تو ہم چھیڑ رہے تھے وہ لپسٹک ہے، لیکن وہ چپ بالکل. رونا دھونا بھی تھوڑا سا. اچھا میں ذرا بعد میں اب مجھ سے شیئر کر لیتے تھے تو بتایا، میں تو امی نے مارا ہے، ابو نے مارا ہے. کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کسی نے مارا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کس نے مارا ہے. اچھا. اور یہ بات ہے کوئی 4-4:30 بجے کی، مطلب جو ٹائم ہوتا ہے نا تہجد، فجر سے پہلے. میں آسان لفظ میں بتا دوں، صبح کی نماز جو ہوتی ہے فجر کی، اور بیچ رات کی جو نماز ہوتی ہے آدھی رات کی، ماشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے جی، تہجد. اس کے درمیان جو ہے نا، یہ ویسے یوزلی سوتا نہیں تھا اپنی کھڑکی کے پاس. اچھا. کہتا ہے گھر پہ گیسٹ آئے ہوئے تھے، میرے روم کے اندر میرا بیڈ ہے، ساتھ میری کھڑکی تھی، تو بیڈ پہ کوئی گیسٹ وغیرہ آگے سو گئے ہوں گے. میں چھوٹا تھا تو کھڑکی کے ساتھ ہی نا میں سو گیا. تو جی جہاں فجر کی اذان سے پہلے نا مجھے باقاعدہ لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھایا ہے. میں نے کہا اس ٹائم کون اٹھا رہا ہے مجھے، میں سو رہا ہوں کبھی ہوں. پھر کسی نے اٹھایا نہیں، ایک زوردار تھپڑ پڑا نا. اچھا. محسوس ہوا جیسے بہت بھاری نشان تھے اس. صحیح. اور جب تھپڑ پڑا وہ چیخا رویا. تو بڑے بزرگ، کیا بات ہے بڑے بزرگوں کی یاد. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ ادھر ہو کے سو جاؤ، اور کوئی بات نہیں. صحیح. کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ ادھر نہیں سونا. صحیح. دن میں شام اس ٹائم پہ نہیں سو، ادھر ہو جاؤ. اب وہ دیکھ رہا یوں بھی میری کیا غلطی ہے اس میں. صحیح. لیکن جب آپ کی غلطی نہیں ہوتی، آپ کو پتا نہیں ہوتا، تو پھر آپ نوازے جاتے ہو. صحیح. اگر آپ کی غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے آپ نے نہیں کی، اور آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ تو ہے نا یار، وہ تو پھر مینج کرتے ہیں نا، ایسے تھوڑی. تو ماشاءاللہ سے وہ شہزادہ ہمارا حافظ قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے حافظ قرآن. اچھا اس بات میں جی واقعہ یاد آ رہا ہے، 12-13 سال پہلے، بلکہ 15 سال پہلے، تو میں کسی میرے چچا کے گھر گیا تھا، تو میں 2 دروازوں کے درمیان لیٹ گیا تھا. تو وہ نیا تھا، فرسٹ ٹائم گیا، تو میں نے بستر لگا دی جیسے سب لوگ سو رہے تھے. تو میں جب سویا تو وہ جو ٹائم میں بتا رہا ہوں نا، اسی ٹائم پہ مجھے صلاح کوئی میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اٹھا رہا ہے. بالکل بلیک چیز میں نے اپنے اس میں دیکھی. میں چچا سے دوسرے جگہ گیا، بھائی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سوئے تھے؟ تو میں بتایا. انہوں نے کہا یہ تو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. صحیح. اور پھر میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو جان لوں، لیکن انہوں نے مجھے ان کو نہیں بتایا کہ وہ کون تھے. میرا پھر بستر چینج کر دیا گیا تھا. صحیح. بالکل ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے
کئی میں نے سنے بھی ہیں کہ یار کہیں آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ یہاں نہ سوئیں وہاں سو جائیں, یہاں نہ لیٹیں وہاں لیٹ جائیں, ادھر نہ جائیں ادھر چلے جائیں. لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بس آپ نہ لیٹیں یہاں, چھوڑ دیں کسی کے لیے جگہ نا. تو یہ جی واقعہ ہوا ہے, دیکھا ہے, سنا ہے, اور میں خود گواہ ہوں ان چیزوں کا. یہ نو ڈاؤٹ ایک لگتا ہے شراز بھائی اب ہم صحیح پہنچ رہے ہیں. یہ یہاں سے لیٹا تو نہیں رہے گا ہر وقت, ہر وقت تو لیٹا نہیں رہے گا, سامان پڑا ہوا ہے, صحیح بات ہے, کوئی سامان تھا. تو ایک ایکسس یہی لگتا ہے کہ یار سم ون جو ہے نا کوئی اس کو جو ہے نا خالی فل اسکرین کر دیں, بس خالی فل اسکرین کر دیں. ہاں یہ دیکھیں پوری یہ اس پہ سے کوئی جاتی ہے چیز نا, یہ دیکھیں یہ پورا ایک راستہ لگ رہا ہے کہ جی تو اس سے گزر سے ہی اس ہوا کے دباؤ سے ہی وہ یہ دبتے 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 اتنا دب گیا. یہ دیکھیں نا, اور اس یہ گدے کو دبانا یہ میں نے اصل میں ریسنٹلی ابھی لیا ہے. اچھا ہاں میں نے ریسنٹلی لیا ہے, اس لیے میں نے کہا بڑی تیزی سے پہنچے ہیں, یہ اسپرنگ والا نہیں ہے. میں نے ریسنٹلی لیا ہے, ابھی تجربے سے گزرے ہیں آپ, ابھی 15 days پہلے لیا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے اور نیا اس میں اتنا پریس نہیں کر سکتے. کہیں ہونا کہیں ہو, ہمارا دھیان خیال ادھر ہی ہوتا ہے کہ خریداری کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ گدے کی خریداری کر رہے ہیں تو یہ والا گدا ذہن میں آ رہا ہے, آپ چیک کریں. تو بس جی یہ آپ کے سامنے ہے. میں چاہوں گا تھوڑی سی ہماری حالت دیکھ لیں. اس کے بعد مجھے یہ یاد ہے سانس تو رک گئی تھی, اٹک گئی تھی. جب دوسری بار ایسا ہوا نا تب ایک واقعتاً ایک جھٹکا جسے کہہ لیں وہ لگا. اس کو دیکھنے سے جی آپ بولا نہیں جا رہا, دیکھیں نا بولا نہیں جا رہا. وہ جب فرسٹ ایکسپریشن لگائے آپ, جب اپنے ایکسپریشن دیکھیں, جب پہلے اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, پہلے ایکسپریشن میں خالی تصویر ہو گئی. یہ دیکھیں, یہ آپ جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں نا, یہی کتنا تعجب ہے کہ یہ دیکھا کیا ہے, خوف کی علامت. یہ تو سمجھ لیں کہ وہ کھڑکیاں میں نے آپ کو دکھائی نا, وہ والی کھڑکی وہ والی, اور دوسری یہ دیکھیں ایک کھڑکی اندر وہ سامنے جھولے تھے اس کے, صحیح گھوڑے ووڑے جو بنے ہوئے تھے باہر, وہ یہ والی کھڑکی ہے. اور دوسری کھڑکی شراز بھائی ہماری یہ والی جو لگتا ہے ہمیں کہ یہ گزر کا ہے پیچھے. صحیح ہے. اب اینڈ میں جی ہم سے بات ہوئی نہیں, اشاروں سے ہم نے بس یہ پوچھنا چاہا کہ جی ریکارڈ ہوا ہے نہیں ہوا, بولا گیا نہیں. لیکن بے انتہا دعائیں, بے انتہا کرم کے ساتھ یقین کریں یہاں جو چاہا, جو ہم نے چاہا وہ ہوا. ہم نے چاہا اس حساب سے تو فرینڈلی ہوئے نا آپ کے ساتھی. شاید بھی دیکھیں بڑی آسانی رہتی ہے اگر آپ اپنا مقصد بتا دیتے ہیں نا آنے کا. دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جلالی جمالی ہیں, جلال مطلب غصے والے, جمال مطلب سافٹ پیارے, ویسے اس مخلوق میں بھی ہیں. تو یہ جمالی میں آئیں گے نا, جلالی جمالی. آپ جب اپنا مقصد بتا دیتے ہیں نا آنے سے پہلے کہ جی میں یہ ہوں, میں اس لیے آیا ہوں اور میں نے چلے جانا ہے, صحیح, تو وہ پھر کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے. جہاں آپ بھی کرتے ہیں نا جی میں دیکھ لوں گا, یا میں ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا ہے. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں بہت حد تک میں پہنچا اس وجہ پہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. اس پوری جگہ پر شراز بھائی سب چیزیں موجود تھی سوائے ایک چیز کے. اچھا, وہ میں نے دکھائی بھی ہے پروگرام کے اندر آپ کو. وہ میرے خیال سے پارٹ 2 میں بتائیں گے نا ہم لوگ. جی وہ آپ نے دیا ہے, اس کے اینڈ کے اندر دیا ہے, لوگ سمجھ جائیں گے اور کچھ حد تک وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ نے دیا ہے پروگرام میں. اچھا, ایک تو آواز سن لو, کوئی آبادی نہیں ہے دور دور تک سن. یہ وہی روم نمبر 2 ہے شراز. پھر یہاں پر بلی کے پاؤں کے نشان شروع ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں پہلے انگلیاں ہیں جی بالکل آپ کے پاس, جی اس کے بعد پنجے بلی کے, پھر انگلیاں, پھر پنجے. صرف اس پہ نہیں تھا شراز بھی, ہینڈ فٹ بال پہ نہیں تھا, پٹی کے اوپر نہیں تھا. اچھا, یہ کیرم بورڈ ہے نا ڈبو ہے آگے, اس پہ بھی یہی ہے یار. سجاد بھائی اب یہ جو متواتر ہو رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بندے کے آدھی باڈی مثلا انگلیوں میں ہے اور آدھی باڈی اس کے تو آپ اس کی شکل اور حیبت کیا ہوگی. اگر اتنی جلدی تو کوئی شفٹ نہیں ہوگا نا.
میں نے کالی چیز دیکھی. اچھا. یہیں پہ سیاہ میں نے دیکھی اور ہم نے ریکارڈ کیا. وہ تو ہم نے کی ہے, وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ابھی. اور میں نے بڑی چھوٹی ہائٹ پہ دیکھا. اچھا, تو ان کے پیر کیا بلی جیسے ہیں اور ہاتھ انسانی جیسے ہیں؟ وہ نظر نہیں آئے. ان کا نظر آیا جو میری جیسا یہ ثبوت جہاں انہوں نے ڈسٹ کو ویری پاسبل, ہاں جہاں ڈسٹ کو انہوں نے ٹچ کیا ہے یا جہاں پہ وہ فزیکل اس میں ٹرانسفارم ہوئے ہیں تو اس میں تو یہ ایسی ظاہر ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے وہ کیا کہ شروعات میں 2007-8 میں ہم ساتھ پاؤڈر لے کے جاتے تھے. ہاں وہ پاؤڈر سیشن جج جو ہانٹڈ تھا. جی پاکستان کی ہماری کورٹ جو یہاں پہ, مجھے کیوں یاد نہیں ہوگا, میں ہم جی پاؤڈر لے کے جاتے تھے ساتھ. پہلے ہم جگہ جگہ پاؤڈر چھڑکتے تھے اگر کسی مخلوق کے کسی طرح کا کوئی فٹ سٹیپ مل جائے ہم. اب جن جگہوں پہ ہم جاتے ہیں وہ آلریڈی پاؤڈر بچا ہوا ہوتا ہے, اتنے عرصے کی مٹی کی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور جو مین اس کا کلو ملا ہمیں شراز میں, جو مین کلو ہے اس لوکیشن کا, کیا مطلب 1 پاؤنڈ دلی کا ہے آپ والی بات. یہ میرے خیال سے یہاں پہ ڈارٹ بورڈ تھا شاید. یہ واحد چیز ہے جو یہاں نہیں ہے. سمجھ گیا میں, سمجھ گیا, میری سمجھ گئی بات, میری بھی سمجھ میں آ گئی, میری سمجھ میں آ گئی. یہ واحد چیز تھی شراز بھائی جو یہاں نہیں تھی. میری کچھ چیز سمجھ میں آ گئی. ڈارٹ بورڈ آگے نوک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہوا میں پھینکا جاتا ہے. صحیح بول رہا ہوں, میرے دماغ میں بھی یہی آیا جو آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ کسی کو اس سے نقصان پہنچا, بہت حد تک ہو سکتا ہے اسی سے کسی نقصان, جس کی وجہ سے یہ ایکٹیو یا وہ پہلے سے موجود ہوں گے تو انہوں نے اتنا وہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کے بعد انہوں نے جگہ خالی کروائی ہے, وہ پھر تیش میں ہے. کیرم موجود ہے, پٹی موجود ہے, ٹیبل ٹینس کورٹ موجود ہے, پول کی ٹیبل موجود ہے, صوفے, پنکھے, بیڈ, لائٹیں, ہر چیز موجود ہے سوائے اس ڈارٹ بورڈ کے. اس کے نشان بنا ہوا ہے نا, وہ دیکھیں نا وہ کتنا. یہ جو مارتے ہیں اتنے سارے جو مس ہو جاتے ہیں سارے سائڈوں پہ لگتے ہیں, یہ نہیں. میں نے بہت ڈھونڈا بھی کہ چلو کوئی نیچے پیچھے گر گیا ہو آس پاس, یہ ہے ہی نہیں یہاں پر. میرے خیال سے تو زمین میں دفن ہوگا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ یار مشتاق نے کیا کیا تھا, اس نے پتھر مارے تھے, حالانکہ اس میں اس کی غلطی نہیں تھی. وہ مولانا محمد عمیر صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کو تمہارے بچے نظر تھوڑی آ رہے تھے, صحیح, جن کو, لیکن وہ بس یہ دیکھتے ہیں کس نے پھینکا, کہاں سے پھینکا. اچھا ہم کیا سیکھتے ہیں ان چیزوں سے کہ یار اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے تو ہمارا کیا جائے گا. پھینکنا تو چھوڑ ہی دیں نا, ہم نے کچھ پھینکنا نہیں ہے, رکھنا ہے, گرانا ہے, پھینکنا نہیں ہے بال کے علاوہ کچھ. بال بھی جب کہیں کھیل کود رہے ہوں تو پھینکیں. یار ہمارے سائیں کی مہربانیوں میں سے مہربانی کہ وہ ماتے ٹشو ہے نا, ٹشو, اس کو بھی یوں مت پھینکو. صحیح, یوں گرا. صحیح. ہر چیز کا ادب ہے نا, اگر آپ لحاظ رکھو چیزوں کا تو وہ ادب ہے. تو جی انشاءاللہ فی الحال اجازت, پارٹ 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی. جلدی ہوتے ہیں, ایک دن بات ہی ہے. ہاں وہ بہت جلدی ہو جائے گی, بہت جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یقیناً انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو, جیسے آیا ہے آگے بھی آئے گا. اور یہ ہماری طرف سے نہیں, یہ آپ لوگوں کی طرف سے. یار میرا تو یقین کریں جب سے یہ ویڈیوز بننا شروع ہوئی ہیں ایڈٹ کے حساب سے انٹرسٹ تھا, لیکن جیسے کہ اب یہ نئے اینگل آنے لگے ہیں نا کہ یہ جو آپ یہ ڈھونڈنے لگے کہ یہ وجہ کیا تھی اس جگہ کی خالی ہونے کی, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یار. سب کرم پہ ہوا ہے, فرماتے ہیں جب کرم ہوگا تو سب ہوگا, انشاءاللہ. جب کرم ہوتا ہے تو سب ہوتا ہے. ہم نے بس یہ ڈھونڈنا ہے کرم کیسے ہوتا ہے, یہی ہماری خوراک ہے جی, یہی کوشش کرنی ہے, یہی ڈھونڈنا ہے. اور یہ سب جو ہے سب آپ کی چاہ ہے, آپ کی دعائیں ہیں, آپ کا صبر ہے, آپ کا انتظار ہے, جس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لو میرے بندوں, دیکھو یا دکھاؤ, سمجھو سمجھاؤ اور موج کرو. باقی اجازت جی, ہوتی ہے ملاقات پھر. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, بہت کرم ہے کہ ہم با حفاظت باہر ہیں, اور بس شکر ہے, شکر الحمدللہ.